اب 700 کروڑ روپیہ اگر مالدیپ کے لیے انہوں نے مقرر کیا، اور بہت سارے جو وزیٹرز ہیں جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ انڈیا سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا ایکشن دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انٹرم بجٹ کے اندر اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے. ٹھیک ہو اور گیا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سر یہ تو مالدیپ کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ ہم اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے یہ خبر کور بھی کی تھی کہ انہوں نے 200 کروڑ افغانستان کے لیے رکھا. 4 ڈیم انڈیا نے افغانستان میں بنا دیے. اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انڈیا نے بنا دی. ان کے کیڈٹس کو وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو جب مشکل وقت آیا ویٹ انہوں نے ہیلپ کے طور پہ ویٹ انہوں نے بڑی تعداد میں دی. میڈیسن وہ لوگ دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو اس پہ بڑا سوٹ کرتا ہے، سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا، سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا، اڑ جائے گی لبوں سے مسکان دیکھنا، چل تو دیے ہو ساتھ ایک کارواں لیے، 2-4 بھی نہ ٹھہریں گے میری جان دیکھنا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پی ایم مودی از برانڈ. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ آپ کو نہیں لگتا برانڈ ہے یا نہیں؟ آپ ایز اے مطلب کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں سہیب، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جب آپ کا اینیمی ملک ہو، جس کو ہم نے اینیمی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ نے اینیمی بنایا ہوا ایسے ہی ہے، لوگوں کو اینیمی بنایا ہوا ہے، کہ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے کہ مودی ہے، جو بھی ان کے مطلب جو بھی ہیں. ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم انڈونیشیا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم برطانیہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کینیڈا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دیا ہی یہی گیا ہے، لہذا ہم نے یہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سر، میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑو، ہم چائنا کے مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم سوال یہ ہے کہ انڈیا میں کہ تقریباً یہ 15واں یا 14واں الیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، وہ انڈیا آزاد ہوا اور ہم بنے ہیں. تو ان کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی ریگنگ کا اتنا بڑا ایشو رائز نہیں ہوتا. ٹھیک کہ ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور اتنے کروڑ ووٹرز ہوتے ہیں اور ایک مہینہ بعد وقت لگ جاتا ہے ان کو اناؤنس کرنے میں. ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹھیک ڈیموکریسی ہے، انڈیا. لیکن کبھی یہ ایشو پاکستان میں ہی رائز ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں خاص کر جو ایک اداروں کا جو کنٹرول ہے نا، وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور مینیپولیشن کے بعد اپنی مرضی کے رزلٹ دیتے ہیں. اور پاکستان میں اس کی تاریخ آپ شروع سے دیکھ لیں. کیا ان سے کہوں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے، کیا ان سے کروں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے، اب میری خاموشی کا سبب اور ہی کچھ ہے، بیکار ہیں سب ان کے لیے دل کی دعائیں، میں جانتا ہوں ان کی طلب اور ہی کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ کس کی کن طرف؟ کی طلب ہے اور مطلب جو بھی پاکستان کو یہ چلا رہے ہیں. جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا جو پاکستان اور انڈیا کے کنٹینٹ کے حوالے سے کوئی جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم نیازی ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ پہلے بھی کچھ ایشوز کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر چکے ہیں. جب میرے بھی مشکل وقت آیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے ان کے تھرو. اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم انڈیا اور مالدیپ کا جو ڈپلومیٹک ایشو چل رہے ہیں، اس کے باوجود انڈیا نے اپنے انٹرم بجٹ میں مالدیپ کے لیے 700 کروڑ روپیہ رکھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے 2023 اور 24 کے انڈیا بجٹ کو دیکھا تو وہاں پہ افغانستان کے لیے 200 کروڑ روپیہ رکھا گیا انڈیا کی طرف سے. کیا وجہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں، مالدیپ کے ساتھ اتنے بڑے کنفلکٹ کے باوجود انڈیا بجٹ رکھ سکتا ہے، تو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کیوں نہیں بہتر ہو سکتے؟ اور یہ بھی آج ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں رہ کے انڈیا پاکستان کے حوالے سے بات کرنا کوئی قانونی جرم ہے یا کوئی مورلی جرم ہے. ہاشم نیازی صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, well, and what about you? میں بھی بہترین فٹ فاٹ. سر سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور مالدیپ کا جو ایشو چل رہا تھا، انڈیا کے میں پراپر ایک کمپین چلی کہ بائیکاٹ مالدیپ، پھر بھی انڈیا نے اپنے بجٹ میں تقریباً 700 کروڑ روپیہ مالدیپ کے لیے رکھا، یہ انڈیا کی ڈپلومیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سہیب چودھری، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ پچھلے دنوں جو آپ کے ساتھ کنٹروورشل ایک ہوئی اور ایک پروگرام چلا، آپ نے اچھا ڈیفینڈ کیا اور ڈیفینڈ کرنے کے بعد آج آپ میرا پروگرام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے پروگرام کیے. اب سوال یہ ہے، ہمیشہ آپ انڈیا کی بات کرتے ہو تو انڈیا کی بات کی وجہ سے بہت سارے یہاں آپ کے مخالفین بھی ہیں، ریویلری بھی چل رہی ہے آپ کے خلاف، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سہیب چودھری کے چینل کو، ریئل انٹرٹینمنٹ کو دبایا جائے
اس کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، اور بیسیکلی جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ گزشتہ جو میں نے آپ کی ہسٹری میڈیا پہ دیکھی، آپ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل اس کنٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کمپیریزن کرتے ہو اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہو، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اگر وہاں ایجوکیشن آئی ٹی سسٹم یا وہ گرو کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں گرو کر رہے، اور ہمیں گرو کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک اچھی بات۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات آپ نے مالدیپ کے حوالے سے کہی کہ مالدیپ کے اندر انہوں نے ایک پریزیڈنٹ نے ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ مسلمانوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک، جو وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایک ایسا نعرہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو نعرہ لگایا انڈیا کے بائیکاٹ کے متعلق، حالانکہ مالدیپ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور بہت بڑے مطلب پیکج سے کرتا ہے۔ اب 700 کروڑ روپیہ اگر مالدیپ کے لیے انہوں نے مقرر کیا، اور بہت سارے جو وزیٹرز ہیں جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ انڈیا سے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا ایکشن دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انٹرم بجٹ کے اندر اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے، ٹھیک ہو اور گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ نے دیکھے نا اس کے کاؤنٹر میں کہا تو کچھ بھی نہیں، ہاں، لیکن دیکھیں ہمارے ہاں یہ پالیسی آ جاتی ہے، جو عقل سے آری لوگ ہیں نا وہ فوری طور پر ریئیکشن دے دیتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو بیسک روٹس کو سمجھتے ہیں، بیسک پالیسیز کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی انسٹنٹلی ریئیکشن نہیں دیتے۔ لہذا مودی کی یہ اسٹریٹجی اچھی تھی کہ اس نے فوراً ریئیکشن تو نہ دیا، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ 700 کروڑ کا جو پیکج دیا ہے نا یہ فوراً ایٹ ونس ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ ہم یہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ بھائی ہمیں تو مالدیپ سے کوئی جنگ بھی کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں دیتے۔ اب سوال اتنا سا ہے، کامن سینس کا سوال ہے کہ وہ جلدی میں ایسی بات کیوں نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں گورنمنٹ ڈیموکریسی سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے وہ کبھی بھی جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ دور تک ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور دور تک اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب 700 کروڑ تھوڑا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مودی نے ان کو تو کچھ نہ کہا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے ہی جزیروں میں وزٹ کر کے نہا دھو کے لکشادیپ میں جو 3-4 فوٹوز اپنی بنوا لی ہیں، اور پورے انڈیا میں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں وائرل ہوئی، پوری دنیا میں میسج چلا گیا۔ انڈیا اگر مالدیپ نہ بھی جائیں لوگ تو ان کے پاس اپنا اتنا کنٹینٹ ہے انڈیا کے اندر، اتنی ٹورسٹ پلیسز ہیں کہ وہ اگر اس کو پروموٹ کریں، جو کہ وہ شروع سے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ریونیو تو وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا ان کی پالیسی اتنی اچھی ہے کہ 700 کروڑ کا بجٹ ایون دین انہوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ تو مالدیپ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہم اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے یہ خبر کور بھی کی تھی کہ انہوں نے 200 کروڑ افغانستان کے لیے رکھا، 4 ڈیم انڈیا نے افغانستان میں بنا دیے، اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انڈیا نے بنا دی، ان کے کیڈٹس کو ووٹ رینٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو جب مشکل وقت آیا ویٹ انہوں نے ہیلپ کے طور پہ ویٹ انہوں نے بڑی تعداد میں دی، میڈیسن وہ لوگ دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغانستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مالدیپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایشوز ہونے کے باوجود؟ کیا افغانستان انڈیا کے کبھی ریلیشن خراب نہیں ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں اگر ان کی انڈیا کی اور افغانستان کی ہسٹری دیکھیں تو افغانستان ہمیشہ انڈیا کی پاکٹ میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں پاکٹ میں رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، جبکہ افغانستان تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، بالکل، بلکہ میں کہتا ہوں وہاں تو شرعی نظام، ٹھیک ہے، وہاں کے مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو ہر لمحے ایک موقع بھی ہاتھ سے گنوانے نہیں دیتی، اور کوئی ایسے انڈیا کی بات آتی ہے تو یہاں ایک ایسے نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں کہ ہماری نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کی مدد کر رہا ہے، مطلب مختلف چیزوں میں کر رہا ہے، تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اپنے تعلقات اچھے کیوں نہیں بناتے؟ وہ وہاں کی گورنمنٹ اگر مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے، وہ اگر تعلقات اچھے بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا یار، اس کا مطلب ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ وہ نعرے اپریشیٹ نہیں ہوتے جس کی بیس نہ ہو، اور جو اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچتے، جو اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں سوچتے، جو اپنی عوام کے بینیفٹ کے لیے نہیں سوچتے، تو وہ کس قسم کے لیڈر ہیں، کس قسم کی حکومت ہے؟ افغانستان تو کسی قسم کا ریبٹل نہیں دے رہا انڈیا کو، انڈیا انویسٹ کر رہا ہے، وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کنار ایک ڈیم بنا تھا، اب اس کے بعد مزید 3 ڈیم بن رہے ہیں، گندم کی سپلائی، ہمیں تو گندم، ہم تو زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم باہر کے ملکوں سے منگاتے ہیں، سبزیاں باہر کے ملکوں سے منگاتے ہیں، ہمارا
اب دیکھو نا یار شعیب، افسوس ہوتا ہے. ہماری تنقید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. زبردست. ہماری تنقید یہ ہے کہ یار اگر انڈیا یہ کر رہا ہے یا فلاں ملک یہ کر رہا ہے یا ایران یہ کر رہا ہے تو وائی ناٹ وہی یار. بالکل. ہم اتنے بے بس لاچار کیوں ہیں؟ اتنی پالیسیز کیوں نہیں بنا سکتے؟ 23 کروڑ کا یہ ملک ہے تو کیوں نہیں 23 کروڑ کے جو لیڈران ہیں یا جن کے پاس یہ حکومتیں ہیں یا جو حکومتیں چلاتے ہیں وہ کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ کیوں ہمارا اور آپ کا اور پبلک کا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ کیوں اس طریقے سے جذبات کے مطلب انڈیا جو ہے، انڈیا کا کنسیپٹ یہ بنا دیا کہ شاید ہندوستان ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. اگر تھوڑی سی ریالٹی آپ لوگ دیکھ لیں، کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے، وہاں پہ جو مسلمان ہیں اگر ایوریج دیکھا جائے ان کا لائف سٹینڈرڈ کیا ہے اور ہمارا لائف سٹینڈرڈ کیا ہے، اگر یہ دیکھا جائے وہاں پہ کس لیول کے بزنس مین مسلم موجود ہیں، یہاں پہ کس لیول کے بزنس مین ہندو موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہاں کا بڑے سے بڑا پاکستان میں مسلمان جو بزنس مین ہے، ملک ریاض کی بات کر لیں، میاں منشا کی بات کر لیں، ان سے بڑا وہاں انڈیا میں مسلمان بزنس مین موجود ہوگا. اس میں عظیم پریم جی یا اس طریقے سے کچھ نام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سر بالی ووڈ میں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان، اور اس کے بعد ایک بڑی لسٹ ہے. بالکل ہے، there is no doubt about it, but as compared to India جب ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں. منورٹیز میں سر آپ دیکھیں میرے سے بہت زیادہ نالج رکھتے ہوں گے، بہت زیادہ آپ کی مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آبزرویشن ہے پبلک میں اور سوسائٹی میں. مجھے صرف 4 آپ منورٹیز کے نام بتا دیں، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک نام رکھتے ہوں یا بڑا بزنس مین ہندو ہو. مجھے 4 کے نام بتا دیں. مجھے تو وہ ایک کیا کمار صاحب ہیں جو وہ پالیٹکس میں نظر آتے ہیں، وہ پیپل پارٹی کے. پیپل پارٹی کے. اس کے علاوہ تو مجھے سکھ کمیونٹی میں کتنے لیڈر ہیں پیچھے، بلکہ پشاور میں ایک تھا تو اس کو بیچارے کو بھی مار دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اقلیتوں کو وہ حقوق نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. ذرا سا ایک ریلیجن کا ایشو آ جاتا ہے تو اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فسادات پھوٹ پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے اور پھر ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کو وہ رائٹس، ان کے وہ پروٹیکشن نہیں کر پا رہے جس کے کہ وہ بنیادی طور پر حقدار ہے. سر میں جو چیز آبزرو کی ہے اپنے 2 سال کے میڈیا کی فیلڈ میں، جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں، میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں جتنے پاکستان کے منورٹیز ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، جتنا انہیں پاکستان سے لگاؤ ہوتا ہے، میں شاید کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی. میں یہ گارنٹی سے سر چیز کہتا ہوں کہ اگر انہیں ان کے بیسک رائٹس ہی دے دیے جائیں. میں جا کے جڑاوالا میں کھڑا ہوا، وہاں گئے ہیں اور وہاں آپ نے پریکٹیکلی جا کے انٹرویوز بھی کی ہیں، ڈیمو بھی دی ہے، لوگوں کو جہاں تک ہو سکا ہیلپ آؤٹ کیا، ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے. یہ اچھا کام ہے. بینگ ایز این ہیومن بینگ پاکستانی، یہ آپ نے بہت اچھا جیسچر پوری دنیا کو دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دینا چاہیے نا یار. ہم اتنی این جی اوز ہیں یہاں پہ، اتنے کام ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، ہم ان کو کیوں اچھا جیسچر نہیں دیتے؟ کیوں ان کو اتنی پروٹیکشن نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں، ان کے بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اتنے ہی رائٹس ہیں اور پھر وہ عام بندے کے رائٹس ہیں. رسپانس وہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں شاید اتنا عام ہمارا جو پاکستانی ہے وہ رسپانس نہیں دیتا. میں نے جڑاوالا میں جا کے کچھ فیملیز کی ہیلپ کی، میں نے کراچی میں جا کے کچھ ہندوز کی ہیلپ کی، اور جب میرے پہ سر مشکل وقت آیا، شاید آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو یا نہیں، جب مشکل وقت آیا، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ جڑاوالا سے، میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کراچی سے مجھے ہندو کمیونٹیز کی کال آ رہی تھی، میرے ٹیم ممبرز کو کال آ رہی تھی کہ بھائی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سہیب چودھری کے لیے. سر یہ دیکھیں نا میرے لیے پھر تو کہنے کا مقصد سہیب یہ ہے کہ why they raised voices for you. بنیادی سوال یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیوں اتنا ایکشن لیا، یا انہوں نے کیوں اتنی ریڈی تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کا ایکشن تھا، وجہ آپ کا ایکٹ تھا، وجہ آپ کا وہ بیہیویئر تھا، وجہ آپ کا موقع پہ جا کے ان کو سپورٹ کرنا تھا. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، علم اور عمل نہیں کریں گے، آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا. آپ کا علم تھا کہ یار ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے. یہ آپ نے علم کی بات کی، اور علم کی بات کرنے کے بعد آپ پریکٹیکل وہاں گئے، پریکٹیکل جا کے آپ نے ڈیمونسٹریشن دی، علم اور عمل مل گئے تو آپ کو اپریشیشن بھی ملی، اور لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں یار ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ کام میرے کرنے والا نہیں، یہ کام ہمارے لیڈرز کے کرنے والا ہے، یہ کام ہمارے حکمرانوں کے کرنے والا ہے، یہ کام ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے کرنے والا ہے. یہ دیکھو سہیب، یہ اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں.
بیسک چیز کو اگنور کر کے ان کا ذہن سارا کا سارا سیاسی ہو جاتا ہے کسی طریقے سے واقعے کو چھپا دو. ہاں چھپا دو یا اس کو اتنی ہائی لائٹ نہ دو تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز ڈسکس نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی اگر ہوتی ہے ہو آپ اس کا پریکٹیکل سولوشن نکال کے ان کو حل دو اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ بھائی یہ ایشو ہوا تو ہم نے اس کے اوپر یہ کام کیا. ادھر نہیں. اچھا سر ایک چیز میرے پہ ایلیگیشن یہ مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے لگایا گیا کیونکہ آپ قانون کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ایک پروفیشنل لائر ہیں, کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں رہ کے انڈیا کے اوپر بات کرنا جرم ہے ایک تو قانونی طور پہ یا پھر مورلی, ایک تو یہ چیز, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہ انڈیا کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے, حالانکہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ہے سچ نہیں تھی جو انٹرویو میں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بولا کہ پی ایم مودی از برانڈ. کیا کہنا چاہیں گے, کیا وہ آپ کو نہیں لگتا برانڈ ہے یا نہیں, آپ ایز اے مطلب کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں سہیب, میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جب آپ کا اینیمی ملک ہو جس کو ہم نے اینیمی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ نے اینیمی بنایا ہوا ایسے ہی ہے, لوگوں کو اینیمی بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے کہ مودی ہے, جو بھی ان کے مطلب جو بھی ہیں. ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے, ہم انڈونیشیا کی بات کیوں نہیں کرتے, ہم برطانیہ کی بات کیوں نہیں کرتے, کینیڈا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دیا ہی یہی گیا ہے, لہذا ہم نے یہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑو, ہم چائنا کے مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی جگہ ان کی بات نہیں کرتے, حالانکہ ایشوز ادھر بھی دنیا جہان کے ہیں, ویسے ہی ایشو ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں بیچنے کے لیے یہ سودا چاہیے اور یہ وہ سودا ہے جو 48 سالوں سے بک رہا ہے, دھڑا دھڑ بک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہمارے مائنڈ تیار کر دیے ہیں, لہذا بھائی انڈیا دشمن ہے, ہندوستان کے لوگ ہمارے بڑے, وہی کہنے کا مقصد ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عام لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے سیاست سے یار. عام لوگ تو اپنی بیٹرمنٹ چاہتے ہیں, اپنی لائف کو اچھا کرنے چاہتے ہیں. وہ دنیا کا کوئی بھی باشندہ ہو, کوئی بھی سٹیزن ہو, اس کو یہ انٹرسٹ ہے کہ میری گورنمنٹ میرے لیے کیا کر رہی ہے. اس کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اس کا یہ انٹرسٹ ہے, اس کے دماغوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ انڈیا دشمن ہے, بنگلہ دیش دشمن ہے, وہ تو ہمارا چائنا. سر افغانستان ایران بھی دشمن ہمیں ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, بلر کر کے اصل بات پہ فوکس کرنا چاہیے, اور وہ فوکس یہ ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرو, کچھ کر کے دکھاؤ, تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور اصل ایشوز جو ہیں پاکستان کے ان کے اوپر بات کرو, جہاں کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جائے. سر آپ ایک ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت قسم کا آپ نے شعر بولا تھا, میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھنے والوں کو وہ شعر سنائیے گا کہ جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جب دیکھو گے تو 2-4 بھی نہیں بچیں گے, کچھ اس طریقے سے. لیکن وہ بات میں نے آپ سے جب بات شروع کی تھی تو پاکستان کی کرنٹ پوزیشن جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیول پلینگ فیلڈنگ کی بات اکثر آتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈنگ پاکستان میں کس کو دی جا رہی ہے اور کس کو نہیں دی. یہ پوری کائنات کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, اور پوری دنیا کے مبصرین, چینل والے, اینکر والے ہر جگہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاص پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے, اور کون نہیں دے رہا یہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, نام نہیں لینا چاہتا. اس سلسلے میں نے یہ شعر عرض کیا تھا, کیا ان سے کہوں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے, کیا ان سے کروں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے, اب میری خاموشی کا سبب اور ہی کچھ ہے. بیکار ہیں سب ان کے لیے دل کی دعائیں, میں جانتا ہوں ان کی طلب اور ہی کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ کس کی طرف؟ کن کی طلب ہے, اور مطلب جو بھی پاکستان کو یہ چلا رہے ہیں. ایک اور شعر تھا, وہ بھی اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم سر سے ضرور ریکویسٹ کریں گے, وہ سنیں گے. اور سر کیا کہنا چاہیں گے آنے والے ٹائم میں اگر دیکھا جائے جو پاکستان کی یوتھ ہے, جو ہم لوگ ہیں, کیا ہم چینج کر سکتے ہیں مائنڈ سیٹ کو جو 76 سال ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے بنایا, ہمارے جو سا مطلب ان چیزوں نے جو کریٹ کر دیا گیا کہ نیبر ہے وہ دشمن ہے, کیا یوتھ اب ان چیزوں کے اوپر ورک کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ آج کے جو حالات ہیں نا زہیب, یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یوتھ کو اس بات کی سمجھ آ گیا کہ اس ملک پہ قابض کون ہے, اصل حکمران کون ہے, پپٹس کون ہے, اور اصل کے پیچھے وہ کون اصل ہیں, یہ پوری یوتھ کو سمجھ آ گئی. یوتھ وے آؤٹ چاہتی ہے, یوتھ ہماری پریشان ہے. یوتھ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ بنے جہاں ہمیں آرام سے زندگی گزارنے کے سارے ایلیمنٹ, سارے مواقع میسر ہوں. دو کہ ابھی وہ نظر نہیں آ رہے, تھوڑی سی ڈسپریشن کہہ لیں, مایوسی کہہ لیں, لیکن یوتھ اس وقت تیار ہے, 100% تیار ہے. وہ ان جنگوں میں, ان لڑائیوں میں, ان قباحتوں میں نہیں پھنسنا چاہتی, وہ وے آؤٹ چاہتی ہے. اور وے آؤٹ اگر یہ نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا
جب یوتھ کو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور پھر جو مرضی نیریٹو بناتے رہیں, جو مرضی ترانے لگاتے رہیں, جو مرضی بیانیے بناتے رہیں, وہ تمام ترانے بیانیے یوتھ پہ اثر انداز نہیں ہوں گے. نہیں سر, وقت آ تو رہا ہے, یہ 8 فروری الیکشن ہے, پاکستان ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو یوتھ جو سی ہے وہ ووٹ دے جس کو دینا ہے اور ایک چینج لے آئے. کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے, نہیں پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ پی ٹی آئی مثال کے طور فار پہ ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ 97 یا 50 یا 60% سارا جو ہم سروے کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نکل بھی آئیں, سوال یہ ہے کہ یہ سارے نکل بھی آئیں اور ووٹ بھی ڈال دیں, تو لاسٹ اناؤنسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. کون جیتا کون ہارا کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن یہ اناؤنسمنٹ کرے گا. الیکشن کمیشن پہ بندے کس کے بیٹھے ہیں اور ان بندوں کے پیچھے کون ہے؟ ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اداروں کے پیچھے کون سے ادارے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. اناؤنسمنٹ انہوں نے کرنی ہے تو ووٹ جس کو مرضی ڈالے. جی. اب آپ یہ کہ مجھ سے پوچھیں کہ ہونا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے سارے اناؤنسمنٹ انہوں نے جو فارمولے طے کر لیے ہوتے ہیں نا, جو گزشتہ 74 سالوں سے ہمارے بڑے سرکار جو ہیں یہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ان کو دینی ہے, اتنی ان کو دینی ہے, اتنی یہ ملی جلے سیٹیں دکھا کے ان کو بھی دے دیں گے کہ دیکھو جی پی ٹی آئی والے بھی جیتے ہیں, ان کو بھی ہم نے دی ہیں, لیکن باقی اکثریت جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے یہ بن گئی لہٰذا ان کو دے دی. اچھا دوسری بات, ایک بندہ یہ کہتا ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ, یار میں نے تو اتنے ووٹ لیے, ساری دنیا میرے ساتھ تھی, یہ تھی, تو وہ کہیں گے جائیں الیکشن کمیشن کا ادارہ کھلا ہے, آپ کمپلینٹ اپلیکیشن دیں اور وہ آپ کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے. ادھر کون بیٹھا ہے؟ ادھر بھی وہی یاد ہے عمران خان نے 4 اداروں کی بات کی تھی, 4 حلقوں کی بات کی تھی کہ کھول دیں. ٹھیک ہے. اور وہ پوری گورنمنٹ گزر گئی 4 سال. ٹھیک ہے سر. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا کمپیریزن کہہ لیں یا سیکھنے کی بات کرتے ہیں, الیکشن وہاں پہ بھی کچھ ٹائم بعد آ رہے ہیں, وہاں کے الیکشن کا کیا سینیریو ہوتا ہے, پاکستان میں الیکشن اور انڈیا کے الیکشن میں فرق کیا ہے, وہاں پہ جو پولیٹیشینز ہیں کس بیس پہ ووٹ لیتے ہیں, یہ دیکھنے والے بھی جو موسٹلی لوگ ہیں انڈیا سے ہیں ضرور بتائیے گا کہ بھائی آپ کے وہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں پولیٹیشینز کا کیا نعرہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ بتاتا ہوں, ہمارے یہاں کے پولیٹیشینز اپنے منشور میں یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم پاور میں آئے, سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں ہم کشمیر آزاد کرائیں گے, یہ سب سے پہلا تو انہوں کا یہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو سود کا نظام ہے ختم کر دیں گے, جو کہ یعنی پورے پاکستان سے بینکنگ سسٹم پھر ختم کرنا پڑے گا. کیا کہنا چاہیں گے سر, فرق کیا آپ دیکھتے ہیں, انڈیا کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کیا رکھتے ہیں بات اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ اگر انڈیا کا اسٹریم میڈیا آپ دیکھتے ہیں نا, ایشوز وہ بھی ملتے جلتی ہیں عوام کے ساتھ, عوام کے مسائل ہوتے ہیں اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپوزٹ پارٹی موجودہ گورنمنٹ میں پابندی ان کے جو نقاص ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ ان کے یہ ہے, یہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں نا. سوال یہ ہے کہ انڈیا میں کہ تقریباً یہ 15واں یا 14واں الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے, جب سے پارٹیشن ہوئی ہے, وہ انڈیا آزاد ہوا اور ہم بنے ہیں, تو ان کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی ریگنگ کا اتنا بڑا ایشو رائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور اتنے کروڑ ووٹرز ہوتے ہیں اور ایک مہینہ بعد اوقات لگ جاتا ہے ان کو اناؤنس کرنے میں. ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, لیکن کبھی یہ ایشو رائز, یہ ایشو پاکستان میں ہی رائز ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں خاص کر جو ایک اداروں کا جو کنٹرول ہے نا وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور مینیپولیشن کے بعد اپنی مرضی کے رزلٹ دیتے ہیں. اور پاکستان میں اس کی تاریخ آپ شروع سے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے بندے بناتے ہیں, اپنی مرضی سے گورنمنٹ بناتے ہیں, اپنی مرضی سے اناؤنس کرتے ہیں. تو یہاں یہ چل رہا ہے ابھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا دل ناکام ہی تو ہے, دل نا امید ہی تو ہے, ناکام تو نہیں. دل نا امید تو ہے, ناکام تو نہیں, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مطلب کہیں نہ کہیں ٹالی جائے گی, کچھ امید بہتری کی آ جائے گی انشاءاللہ, یہ تو پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا 76 سال انہیں ہو گئے, 76 سال ہمیں ہو گئے, وہاں پہ ابھی تک ڈیموکریسی ڈیریل ہوتی نظر نہیں آئی وہاں پہ, ہونی بھی نہیں آگے. اچھا, انڈیا میں ڈیموکریسی نہیں یار, میں نے آپ کو بتایا کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے فوج کا جو کردار تھا وہ بالکل علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. جب علیحدہ کر دیا اور وہ شروع سے ان کے سسٹم میں فوج کی مداخلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہسٹری ہوتی ہے, ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کسی بھی ادارے کی کارکردگی, ایون ہماری کارکردگی بھی ہے, وہ آپ اس کی ہسٹری اسیس کرتے ہو کہ یار ہسٹری اس کی کیسی رہی ہے, ہسٹری سے ہی آگے اس کا رزلٹ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ دیکھ لیں کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے, اور آج بھی نہیں ہے, آنے والے وقتوں میں بھی نہیں ہوگی. لہٰذا وہ تو خاص کرٹیل کر پرابلم ہمارے یہاں بڑی طاقتوں کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں, جب تک وہ انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کئی سالوں تک ان کا انٹرسٹ یہاں سے نہیں جانا, جب تک چائنا, جب تک رشیا ہے,
ان کا انٹرسٹ ختم نہیں ہونا, انہوں نے اس کو پاکٹ میں بنا کے رکھنا ہے, اور جب تک یہ ان کی پاکٹ میں اپنی مرضی کی یہاں پپٹ گورنمنٹ بنتی رہیں گی, آتی رہیں گی, چلتے. سر بڑی انٹرسٹنگ سی گپ شپ چل رہی ہے, بہت سے ایشوز کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, لیکن ایک جو ہم جو کنٹینٹ لے کے چل رہے ہیں, جو ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں, خاص طور پہ میں, میری ٹیم, ہمارے چینل والے جو ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں کہ یار ریلیشن بہتر کیے جائیں, میرے پہ یہ ایک ایلیگیشن اور لگایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کی پازیٹیو چیز کیوں نہیں دکھاتے, پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈیموٹیویٹ کیوں کرتے ہو, کیا کہنا چاہیں گے, کون سی اس ٹائم پازیٹیو چیز میں اس ٹائم دکھاؤں کہ بھائی یہ چیز پازیٹیو ہو رہی ہے, یا میرے جھوٹ بول دینے سے پاکستان میں بہتری آ جائے گی کہ میں کہہ دوں کہ پاکستان اس ٹائم نمبر 1 چل رہا ہے, میں ادھر ویڈیو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے, پاکستان چاند پہ پہنچ چکا ہے, کیا اس سے لوگ مان جائیں گے؟ یعنی میں یہ تعریف کروں گا تو, یا میں یہ کہہ دوں آنے والے 2-3 سال بعد پاکستان سپر پاور بن جائے گا؟ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی پہ سویب جو ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک کمپیریزن کرتے ہو, اور اس کمپیریزن میں آپ کی ہمیشہ میں نے جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں, آپ بیسیکلی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو ہم پاکستانیوں کہ کو, سیکھنے کی بات کی یہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو, غیرت دلاتے ہو کہ یار غیرت کرو یار, کچھ کر جاؤ یار, صحیح ہے, اگر وہ کر گئے تو تم بھی کر جاؤ. یہ چیز اس میں پاکستان کے حوالے سے آپ پاکستان کی برائی نہیں کرتے, بلکہ ان کے حوالے سے آپ ان کو یہ کہتے ہو کہ اٹھو جاگو یار, ٹھیک ہے, جاگو, تھوڑی سی کیا ہمت لگتا ہے جاگیں گے لوگ, میرے کام کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اسے بھی کوئی شاعرانہ انداز میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ جو بھی آپ بات کرتے ہو اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, وہ جو بھی ہو ریئیکشن آنا ہی آنا ہے, یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو نا پاکستان میں ایک پارٹی نے لیڈ کیا, ٹھیک ہے, عمران خان کی پی ٹی آئی نے لیڈ کیا, اور اسے یہ وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا, ٹھیک ہے, اسے یہ وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ جب ان ہمارے بڑوں نے جب ایکشن لیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ وہ ایک شعر ہے جو اس پہ بڑا سوٹ کرتا ہے, سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا, سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا, اڑ جائے گی لبوں سے مسکان دیکھنا, چل تو دیے ہو ساتھ ایک کارواں لیے, 2-4 بھی نہ ٹھہریں گے میری جان دیکھنا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ پارٹی جو یہ کہتی تھی کہ ریڈ لائن ہے ہماری, آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی طاقتوں نے کس طرح ان کا اشر نشر کیا ہے, اور رزلٹ یہ ہے کہ آج نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج ان ڈائریکٹ انٹرویو آپ کریں تو کہتے ہیں نہیں یار ہم نے انٹرویو بھی نہیں دینا, یعنی اتنے لوگ خوفزدہ ڈر چکے ہیں. اچھا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے بولا سچ بولو گے تو ساتھ, مطلب جس کو جو اس کا مفہوم تھا کہنے کا مطلب ساتھ کوئی رہے گا نہیں. میں یہ اوپنلی کہوں گا اور تھینک یو بولنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ جب میرے پہ مشکل وقت آیا, جس طریقے سے 2-4 کی بجائے 2-4 لاکھ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, پورے سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی کمپین چلائی گئی, مجھے سپورٹ کیا گیا, اس سے مجھے جو موٹیویشن ملی ہے, اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سچ بولوں, سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہمیشہ انسانیت کی بات کروں, نہ ہندوازم کی, نہ ہم یہاں پہ مسلم, ہندو, کرسچن, سکھ, نہیں, انسانیت کی بات کی جائے, پوری دنیا سے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کی جائے, اور پاکستان میں بہتری کی بات کی جائے, اور وہ بہتری تبھی آئے گی جب ہم اپنی غلطیوں کو سمجھیں گے. جب اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں گے تو کبھی بھی وہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہو پائیں گی. بڑا زبردست آج کا یہ سیشن تھا ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ. آپ کو ایڈوکیٹ ہاشم نیازی صاحب کی گفتگو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میرے جو سوالات تھے یا جو ڈسکشن تھی وہ کیسی لگی وہ بھی آپ بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.